بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل علی وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، یا لیتنی سے فوز عظیم تک کے عنوان کے تحت جس گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور کچھ تکمیلی مطالب کے بعد مصائب کا بیان ہے. آج شب عاشور ہے، بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے. ہماری گفتگو اس مطلب کے تحت کہ انسان اگر چاہتا ہے، جو آرزو رکھتا ہے کہ وہ فوز عظیم تک پہنچ جائے، تو اس کا تنہا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے امام کی ہمراہی کرے، اور امام کی ہمراہی خود فوز عظیم ہے اور یہی وہ عظیم کامیابی ہے. اس حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش ہوئے کہ اس معیت کے لیے، اس ہمراہی کے لیے، امام کا ساتھ دینے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، انسان کو کن امور پہ توجہ دینا ضروری ہے. اس کی اہم ترین شرط وہ عشق اور محبت ہے جو امام سے ہونی چاہیے. البتہ عشق اور محبت کی جو راستہ ہے وہ امام علیہ السلام کی معرفت سے گزرتا ہے کہ جتنی زیادہ یہ معرفت بڑھتی چلی جائے انسان کے دل میں، اتنا ہی زیادہ عشق اور محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. بس امام علیہ السلام کی معرفت کے بغیر ظاہر ہے وہ عشق بھی پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم سید الشہداء کے اصحاب کے درمیان دیکھتے ہیں تو جو چیز ہم کو سب سے زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ عشق ہے اور یہ محبت ہے. تو اگر انسان چاہتا ہے واقعاً اس راستے کے اندر امام علیہ السلام کی ہمراہی کرنا چاہتا ہے تو اس کی لیے ضروری ہے کہ خدا سے دعا کرے کہ یہ عشق اور محبت اس کے قلب کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خدا اس کو عطا فرمائے تاکہ اپنے زمانے کے امام کی نصرت کر سکے. اس حوالے سے کچھ مطالب آپ کی خدمت میں پیش ہوئے. بعض وہ نکات کہ جس کی جانب توجہ ضروری ہے اس حوالے سے کہ ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی جانب بھی توجہ رکھے کہ جو اس کے اس عمل میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. یعنی فقط انسان اگر اپنے بنانے اور سنوارنے پہ توجہ دے لیکن ان مشکلات کی جانب توجہ نہ دے کہ جو اس کے وجود کے اندر ایسی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں کہ جو مانع ہیں، رکاوٹ ہیں، تب بھی انسان جو ہے اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا. بس ایک طرف سے جہاں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، ان مشکلات کو برطرف کرنا ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی کرنے کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، ان کو دور کرنا بھی ضروری ہے اور ان راستوں کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے کہ جو اس کو امام علیہ السلام تک پہنچا سکتے ہیں. بس مثبت چیزوں کو اپنے دل کے اندر اور اپنے وجود کے اندر اضافہ کرنا ایک ذمہ داری ہے، اور وہ منفی چیزیں اور وہ رکاوٹیں اور وہ موانع ان کو دور کرنا بھی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہے. اسی لیے جو ہے وہ ہمیں تعلیمات دین کے اندر جہاں پہ تولا ملتا ہے وہیں پہ تبرہ بھی ملتا ہے کہ انسان جو ہے وہ عشق اور محبت جو خدا اور رسول اور امام سے کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اتنی ہی سخت دشمنی بھی جو ہے وہ خدا اور رسول اور امام کے دشمنوں سے کی جائے. یہ دونوں چیزیں جب تک ساتھ ساتھ نہیں ہوں گی، جب تک اس منزل پر انسان فائز نہیں ہو سکتا اور اس ہمراہی کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا. بس وہ دشمنی بھی زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. دشمنی زیادہ سے زیادہ اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ دشمن
کو سے آگاہ بھی ہوں کہ وہ دشمن کون ہے اور اس کے حربے کیا ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو اس ہدف سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ امام علیہ السلام کا یہ جو ہدف ہے، جو امام علیہ السلام نے جو کربلا میں جس کی خاطر قیام کیا، اور اسی کی خاطر ہمارے زمانے کے امام بھی انشاءاللہ آ کر اسی ہدف کی خاطر قیام کریں گے، ان کا ہدف بھی وہی ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف کیا تھا کہ اس دنیا کے اندر جو ہے اس دین کو نافذ کیا جائے، اس دنیا میں اچھائیوں کا، نیکیوں کا بول بالا ہو، خدا کا نام یہاں پر لیا جائے، اس پورے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر خدا کی نشانیاں جو ہیں واضح طور پہ دیکھی جا سکیں، جو بدعتیں دین کے اندر ایجاد ہو گئی ہیں ان کو ختم کیا جائے، دین کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ یہ تمام اہداف جو امام حسین علیہ السلام کے ہیں کہ تھے، وہی امام زمانہ علیہ السلام کے بھی اہداف ہوں گے۔ بس وہی راستہ جو امام علیہ السلام کے اصحاب نے طے کیا وہی ہم کو بھی طے کرنا ہوگا۔ بس جس طرح سے وہ اپنے زمانے کے دشمن سے آگاہ تھے اور ان کو معلوم تھا کہ دشمن کیا کر رہا ہے، ہم کو بھی اپنے زمانے کے دشمن سے آگاہی ضروری ہے اور اس سے دشمنی ضروری ہے۔ صرف دشمن سے آگاہ ہو جانا لیکن اس سے دشمنی نہ رکھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بس دشمن سے آگاہی کہ دشمن کیا کر رہا ہے، اس کی دشمنی کس حوالے سے ہے۔ جب دشمن دیکھتا ہے کہ اس عزاداری کے حوالے سے اس کو جو مشکل پیش آتی ہے کہ ہر سال اگر وہ پوری اپنی کوشش کر لے اور انسانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب یہ عزاداری کا ایام آتے ہیں اور دوبارہ سے دل جو ہے سید الشہداء کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں، تو اس کا جب دیکھتا ہے کہ سارا کا سارا جو ہے اس کے کیے پہ جو ہے پانی جب پھر جاتا ہے، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس عزاداری کے، اس مکتب کو، اس عزاداری کے انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ خراب کیا جائے، اس کو جو ہے ضعیف کیا جائے، کمزور بنایا جائے، تاکہ یہ دین کا جو محافظ، یہ جو ہمارا پاس عزاداری کے صورت میں جو سسٹم ہے، جتنا زیادہ یہ ویک ہوگا، جتنا زیادہ ضعیف ہوگا، کمزور ہوگا، اتنا ہی زیادہ دشمن اپنی دشمنی میں کامیاب ہوگا۔ تو ایک طریقہ اس کا یہی ہے کہ اس عزاداری کو جو ہے وہ خراب کیا جائے، اس کو ہم سے لے لیا جائے، چھین لیا جائے، اور اگر نہ چھین سکے تو اس کو اس طرح سے ویک بنا دیا جائے یا اس کی شکل کو اس طرح سے خراب کر دیا جائے کہ وہ اپنا اصل کام نہ کر سکے۔ اس حوالے سے بھی چند نکات آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تھے۔ بعض دوسرے مطالب کہ جس کی جانب جو ہے وہ توجہ ضروری ہے کہ انسان اپنے اس طرف جو ہے وہ اس کی توجہ رہے کہ دشمن جہاں پر اس عزاداری کے سسٹم کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے بھی بیان ہوا کہ امام علیہ السلام کا جو پورا قیام ہے عاشورہ اور یہ پورا جو دستگاہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر جو اہم ترین چیز ہے جو امام علیہ السلام قدم قدم پر بیان کرتے ہیں، اپنے اقوال کے ذریعے سے بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی، اپنی رفتار کے ذریعے سے بھی، ان کے مختلف اقوال میں ہم کو جو چیز ملتی ہے اس سے بات واضح ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ امام علیہ السلام دین کو اس طرح سے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ نافذ ہو، صرف جو دین انسان کی مسجدوں تک اور جو ہے اس کی بعض رسومات کی حد تک نہ ہو، بلکہ انسان کا پورا وجود جو ہے وہ دینی ہو جائے اور اس کے پورے وجود کے اوپر جو ہے دین کے احکام جو ہیں وہ نافذ ہوں، ہر چیز اس کی، چاہے انفرادی زندگی ہو چاہے اجتماعی زندگی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ دین نافذ ہونا چاہیے۔ اس کو ہم امام علیہ السلام کے کلمات سے دیکھ سکتے ہیں، اچھی طرح سے جو ہے وہ یہ مطالب جو ہیں وہ ثابت ہیں اور واضح ہیں۔ امام علیہ السلام کی جگہ جگہ پہ کلمات جو آپ نے اس کربلا کے اس سفر کے اندر بیان کی ہیں، اپنی باقی زندگی کو چھوڑ کر فقط اسی مدینہ سے کربلا کے سفر میں امام علیہ السلام نے جو اپنے اہداف کو بیان کیا ہے اور جو کلمات ہم کو ملتے ہیں، اس سے بات واضح ہوتی ہے جس کا بھی بیان ہوگا۔ تو اگر عزاداری جو ہے اس معنی میں قائم ہو سکے کہ جو امام علیہ السلام کی یاد بھی اس کے اندر ہو اور امام علیہ السلام کے اہداف کو بھی اس میں بیان کیا جائے، تو یہ خود بخود اس حربے کو اور اس مشکل کو جو دشمن ایجاد کرنا چاہتا ہے اس کو برطرف کر سکتا ہے، اس کو جو ہے اس حربے کو جو ہے ناکارہ بنا سکتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کو دین کے جو دشمن، خدا کے دشمن ہیں، انہوں نے دو طرح سے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی اور دو طرح سے جو ہے شبہات کو ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی اور دو طرح کے سسٹمز کے ذریعے سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ایک جو ہے وہ واضح آپ کو معلوم ہے، البتہ ساری چیزیں معلوم ہے، فقط ایک تکرار اور تذکر ہے۔ ایک مطلب لبرلزم کا ہے کہ انسان کو یہ باور کرایا جائے اور اس کو یہ سمجھایا جائے کہ تم آزاد ہو اور تمہیں خدا نے جب انسان کو جو آزاد اس دنیا میں آیا ہے تو اس کو ہر کام کرنے کا اختیار ہے، اور انسان کی حریت کے خلاف ہے، انسان کی آزادی کے خلاف ہے کہ کوئی شخص، کوئی سسٹم، کوئی بھی چیز جو ہے اس کو آ کے کہے کہ تم یوں کرو یوں نہ کرو۔ نہیں، انسان آزاد ہے، جو کرنا چاہے وہ کرے اور جو نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ انسان کی عظمت اس کے اندر ہے کہ وہ آزاد ہو، حر ہو،
ہر چیز سے آزاد ہو، دین سے بھی آزاد ہو، اخلاق سے بھی آزاد ہو، ہر چیز سے آزاد، کسی بھی لبرل انسان جو ہے آزاد. یہ ایک مطلب. اور اس کے نتیجے میں، اس سسٹم کے نتیجے میں، جب یہ سسٹم دنیا میں آتا ہے اور جو ہے چند صدیوں سے اس دنیا کے اندر جب آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے انسان جو ہے اخلاقی لحاظ سے پست ہوتا چلا جاتا ہے، حیوانیت کی زندگی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر کچھ حاصل کرتا بھی ہے تو فقط اس لیے کہ اس کے جو ہے مادی مفادات اس کے اندر ہیں. اگر کسی قانون کی پیروی کرتا بھی ہے تو صرف اس لیے کہ اس کو اچھی طرح سے وہ مادی لذتوں کو حاصل کر سکے. کیونکہ اگر قانون نہیں ہوگا معاشرے کے اندر، کسی بھی ہر قسم کی مطلب سے جو ہے اگر آزاد ہو جائے انسان، تو پھر کیا ہوگا، کوئی بھی انسان جو ہے وہ اچھی طرح سے ان مادی لذتوں سے جو ہے وہ بہرہ مند نہیں ہو سکے گا، فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. بس سب لوگ اگر چاہتے ہیں، یہ تمام معاشرہ، انسانی معاشرہ چاہتا ہے کہ حیوانوں کی طرح اچھی طرح سے جو ہے وہ مادی لذتوں سے زیادہ جو ہے وہ بہرہ مند ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، تو کچھ قوانین ہونے چاہیے جو ان کو ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھیں. جیسے جنگل میں بھی جو ہے کہتے ہیں کہ قانون ہوتا ہے بالآخر، چوروں کے درمیان بھی اور جو ہے ان کے درمیان بھی ایک قانون ہوتا ہے بالآخر، کہ تم کو جو ہے وہ کس حد تک آگے بڑھنا ہے اور کس لمٹ کو جو ہے کراس نہیں کرنا. لیکن وہ کسی اخلاقی اقدار کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ سب زیادہ سے زیادہ جو ہے ان مادی لذتوں کو حاصل کر سکیں. اور جہاں پر اس سسٹم کے اندر، جہاں پر اس جنگل کے قانون کے اندر، جو قانون اپنی جگہ ہو، لیکن جہاں پر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں اپنی قدرت کے بلبوتے پہ زیادہ چھین سکتا ہوں، زیادہ درندگی دکھا سکتا ہوں، زیادہ ہتھیا سکتا ہوں، تو وہاں پہ وہ تمام قانون ختم ہو جاتے ہیں. اور جو ہم کو اس چیز میں یہاں پہ بھی نظر آتا ہے، اس معاشرے کے اندر جہاں پہ لبرلزم کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور ہر انسان کے آزاد ہونے کی بات کی جاتی ہے اور قانون کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر بھی کوئی قدرت مند ہو جاتا ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو وہاں وہ تمام قوانین اس کے لیے پھر نہیں رہتے. پھر وہ قوانین فقط کتابوں کی حد تک رہ جاتے ہیں. وہ قوانین ایک طرف رہ جاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے رہ جاتے ہیں، اور پھر انسان اپنی طاقت کے بلبوتے پر جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. جو ہم اپنے اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کی میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ طاقتور ہیں، کس طرح سے دوسری قوموں کا جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کا جو ہے وہ استحصال کرتی ہیں. وہ پسی لبرلزم کا ایک مطلب کہ یہ کیا ہے، دین، ہر چیز کی جو قید سے انسان کو جو ہے وہ آزاد ہو جائے. دوسرا مطلب، اگر آپ اس کو نہیں مانتے، آپ کو بہت برا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ دین کو نہ مانیں، آپ جو ہے وہ خدا کا انکار کر دیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ کے لیے جو ہے دوسرا جو ہے وہ نسخہ ہے، دوسرا جو ہے پرسکرپشن آپ کے لیے بنا دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سیکولرزم کا نعرہ، کہ ٹھیک ہے آپ کو دین سے بہت محبت ہے، عمل کرتے رہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن کہاں پر؟ اپنی انفرادی زندگی کے اندر. آپ مسجد جائیں، حسینیہ جائیں، امام بارگاہ جائیں، مجلس کریں، ماتم کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ بات نہ کریں کہ جو ہے آپ کا نظام زندگی جو ہے، جو اجتماعی نظام زندگی ہے، وہ بھی جو ہے وہ دینی ہو. اس کے اندر قوانین پھر ہم اپنے چلائیں گے جو ہم کو بہتر لگے گا، ہم جہاں پہ اکثریت جس چیز کی رائے دے گی، یا اکثریت نہ بھی دے، جو بھی، لیکن اس میں پھر آپ یہ بات نہ کریں کہ خدا کا قانون. ان دونوں مطالب کو جو ہے جو رد کرنے والی چیز ہے وہ عاشورہ ہے اور کربلا ہے. ان دونوں کو جو ہے، لبرلزم ہو یا سیکولرزم ہو، جو لوگ جو ہے، مجھے یعنی باتوں میں تو یہ چیز اچھی لگتی ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ فرش اعضاء پہ جو ہے سب جمع ہو جاتے ہیں. ایک فرش اعضاء پہ جمع ہو جانا ایک مطلب ہے، لیکن واقعی معنی میں فرش اعضاء پر جمع نہیں ہوا جا سکتا. فرش اعضاء پر اگر کوئی سمجھے یہ فرش اعضاء کیا ہے اور کس کی یاد میں ہے، تو یہاں پر کون آ سکتا ہے؟ وہی آ سکتا ہے کہ جو حسین کا صحیح معنوں میں یاد کرنے والا ہو. صحیح معنوں میں یاد کرنے والا یعنی ان کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہو. وإلا ٹویٹ تو بہت سے لوگ کر سکتے ہیں. آج کے زمانے کے بڑے بڑے ظالم اور جابر افراد بھی جو ہے ٹویٹ کر سکتے ہیں کہ محرم پہ آنے پہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ اس مطلب پہ جو ہے جس طرح سے اظہار عقیدت ہم کہتے ہیں، اظہار عقیدت کیا مثلا اس یزید وقت بھی جو ہے ٹویٹ کر سکتا ہے. تو ٹویٹ کرنے سے مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ سب کو جمع کر دیتا ہے. نہیں، ظالموں کو کیسے جمع کر سکتا ہے؟ جو قیام ہو ہی ظلم کے خلاف، جو قیام ہو ہی بے دینی کے خلاف، جو قیام ہو ہی اس دین کو انسانی زندگی سے نکالنے کے خلاف، وہاں پہ ایک لبرل شخص کیسا آئے گا؟ وہاں پر ایک سیکولر شخص کیسا آئے گا؟ وہاں پہ ایک ظالم شخص کیسا آئے گا؟ تو یہ فقط جو ہے، یہ مطلب کیوں ہے، کیسے آ جاتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جو کام کیا ہے وہ ایسا کام ہے کہ اس قدر خراب کر کے اس چہرہ جو ہے سامنے لے آئے ہیں، جو باطل کا چہرہ ہے، اس قدر اس کو مسخ کر کے سامنے لے آئے ہیں، یا بلکہ یوں کہا جائے اس مسخ شدہ چہرے پر سے نقاب ہٹا دیا، اس طرح سے اس کو واضح کر دیا کہ ہر یزید وقت بھی جو ہے وہ اب اپنے آپ کو یزید کہنے، یعنی اپنے وقت کا یزید کہنے سے جو ہے گھبراتا ہے، کہ میں کم از کم نام کی حد تک جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں اس طرف ہوں، چاہے اس کا کردار کے اندر ہوگا وہ یزید وقت ہے، اپنے وقت کا جو بھی، لیکن جب محرم آتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ تسلیت بھی پیش کرتا ہے، تعزیت بھی پیش کرتا ہے مسلمانوں کو. تو فرش اعضاء پہ سب جمع، کون سے فرش اعضاء پہ سب جمع ہو سکتے ہیں؟ اس فرش اعضاء پہ سب جمع ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر
کچھ مسائل کو بیان نہ کیا جاتا ہو، جہاں پر کچھ خطوط کو جو ہے، جو لائنز کو جو ہے واضح نہ کیا جاتا ہو. لیکن اگر لائنز واضح ہو جائیں اس فرش اعضاء کے اوپر کہ یہ فرش اعضاء ان لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ ہے جو امام علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں اور ان کے اہداف کی یاد منا رہے ہیں اور ظالموں کے خلاف ہیں اور دین کے اس معاشرے کے اندر قیام کے حامی ہیں، تو کیسے کوئی شخص جو ظالم ہوگا یہاں پہ آ کے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. کس طرح سے پھر آپ کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا اظہار کرے گا؟ نہیں کر سکتا، وہ تو آپ کو دشمن ہے. بس اس عاشورہ، کربلا، امام علیہ السلام، یہ تمام اگر ان کو ہم احیا کر سکیں، صحیح معنی میں اس کو معاشرے کے اندر اس کے پیغام کو صحیح معنی میں پہنچا سکیں، تو سب سے بڑا دشمن یہی عزاداری، سب سے بڑا دشمن یہی عاشورہ اور کربلا ہے. کس کا؟ اس وقت کے دشمنان دین کا اور ہر وقت کے دشمنان دین کا. اسی لیے جو ہے ہمیشہ سے ان کی کوشش کیا رہی ہے اس کو خراب کریں، اس سسٹم کو خراب کیا جائے. کیونکہ اگر مسلمان اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جاگ جائیں اور اس ذریعے سے واقعی وہ پیغام تک پہنچ جائیں تو ان کے لیے مشکلات ہیں اور ان کی بربادی کا باعث ہے. ان کے تمام سلوگنز جو ہیں، تمام شبہات جو ایجاد کرتے ہیں پورا سال اور ہر وقت، وہ تمام کے تمام جو ہیں بہہ سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہے جب اس عزاداری کے انسٹیٹیوٹ سے صحیح استفادہ کیا جائے. بس ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں پر ان اہداف کی طرف توجہ دیں تو اس طرف بھی توجہ دیں کہ یہ ایک ذریعہ ہے اس دشمنی کو اپنے سامنے واضح طور پہ رکھنے کا کہ ہمارا دشمن کیا ہے اور اس کی دشمنی کس طرح سے ہے. اور یہ فقط ایک موٹی سی اور بہت کلی سی ایک بات، البتہ اس کے ذیل میں پھر وہ کیا کیا کرتا ہے، وہ گناہوں کو کس طرح سے معاشرے میں رواج دیتا ہے، وہ انسان کو جو ہے خواہشات نفسانی کے پیچھے جانے کے لیے کس طرح سے آمادہ کرتا ہے. تمام وہ طریقے ہیں کہ جس سے انسان جو ہے خدا سے دور ہوتا ہے. اور ہر وہ چیز جس کو دشمن رائج کرنا چاہتا ہے اسی کو جو ہے عزاداری اس کو کاؤنٹر کر سکتی ہے. اور اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے کہ اگر اس کو جو ہے اس حق صحیح طرح سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ احیا کرے اور برپا کر سکے. بس خود بخود معلوم ہے کہ دشمن اس کے ساتھ جو ہے دشمنی کرے گا، اس کو ختم کرنا چاہے گا. تو انسان توجہ رکھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کی جو ہے سازشیں اس انسٹیٹیوٹ کے خلاف، اس مکتب کے خلاف، عزاداری کے خلاف ہوتی ہیں اور اس کی جانب جو ہے توجہ کی ضرورت ہے. جو کلمات جس کا ذکر ہوا کہ امام علیہ السلام کے خود کے کلمات ہیں اور جس پہ توجہ دینے کے بعد یہ تمام شبہات جو ذہن میں ایجاد ہوتے ہیں برطرف ہو جاتے ہیں، ان کو جو چند کلمات کو جو ہے وہ سرسری ایک نگاہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت تیزی سے اس سے گزرنا مقصود ہے. لیکن ایک مطلب جو ہمارے دشمنوں کو جو ہے وہ کبھی قابل قبول نہیں ان کے لیے، اور سب سے بڑی مشکل ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ متوجہ ہو جائے، یا یوں کہیں کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے، جو دشمنی کرنا چاہتا ہے، جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے اندر میں کہوں کہ ہاں مجھے یہ چیز قبول نہیں ہے، اور میں گرچہ جو ہے فرض کریں کہ میں وہ ایک خاص علاقے کے اندر کوئی کام انجام دینا چاہ رہا ہے، یا ایک خاص لوگوں پر ایک کام انجام دینا چاہ رہا ہے جو مسلمان ہیں، امت مسلمہ کا بالآخر جو ہے جزو ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو اس طرح سے جدا کر لوں کہ جب تک مجھ پہ مشکل نہیں آ رہی، جب تک مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جب تک یہ ڈویژنز ایجاد کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو الگ سمجھ لو، ایک جزیرے بن جائیں، آئیلینڈز بن جائیں، ہر شخص اپنے آپ کو ایک آئیلینڈ میں زندگی گزارتا ہوا دیکھے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں، اس کا مسئلہ ہے. ایک دوسرے کے مسائل سے جو ہے انڈیفرنٹ ہو جائیں، جس کو جو ہے ایک دوسرے کے مسائل میں جو کوئی توجہ نہ ہو. تو یہ چیز جو ہے ہم کو کربلا اگر صحیح سمجھ میں آ جائے تو انسان اس مسئلے سے باہر نکل آتا ہے کہ میں کبھی بھی دین کے اوپر ہونے والے کسی بھی مطلب کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو لا تعلق نہیں بنا سکتا. میں نہیں کہہ سکتا مجھے کیا ہو رہا ہے دین کے ساتھ، کیا ہو اس امت مسلمہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہیں، مجھے پھر دین کو جیسا کہ دین نازل کیا گیا ہے اور جس طرح سے آیا ہے اسی پوری کی پوری صورت کے اندر جب میں اس کو لوں گا تو اس کے اندر ایک اہم ترین چیز کیا ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے دین سے اور مسلمان بھائیوں سے اور دینی مسائل سے اور اس پورے امت مسلمہ کے مسائل سے لا تعلق نہیں ہو سکتا، انڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا. کہ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ کہا کہ مسلمان معاشرہ جو اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ اگر ایک جز کو جو ہے یہ پورا ایسے جسم کی مانند ہے کہ اگر اس کا ایک عضو کے اندر جو ہے بیمار ہو جائے، اس کو درد ہو تو پورا جسم جو ہے اپنے اس درد کو محسوس کرتا ہے. فقط یہ نہیں کہ اگر ہاتھ میں چوٹ لگی تو باقی جو ہے وہ اعضاء کو اس کو تعلق نہ ہو، نہیں، پورا جسم جو ہے پریشان ہوتا ہے. امت مسلمہ بھی اسی طرح سے، دینی مسائل بھی اسی طرح سے. اگر میں دین کو اس معنی میں سمجھوں گا تو کیا ہوگا، انسان جو ہے بے تفاوت نہیں رہ سکتا، لا تعلق نہیں رہ سکتا. امام علیہ السلام جو ہیں فرماتے ہیں کہ من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقضا عہدہ، جب انسان دیکھتا ہے کہ جو ہے معاشرے پر ایک ایسا سلطان جائر، ظالم جو ظلم کر رہا ہے، وہ جو ہے حاکم ہو چکا ہے اور حرام خدا کو جو حلال کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول خدا نے جو سنتیں ایجاد کی تھیں اس کو جو مخالفت کر رہا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاثم والعدوان، اور ظلم و جور سے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، اور پھر یہ شخص جو دیکھ رہا ہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور پھر کچھ نہ کرے، اپنے فعل سے یا کم از کم اپنے قول سے، زبانی کلا کچھ تو کرے،
کچھ بھی نہ کرے، نہ اپنے فعل سے، نہ عملاً جو ہے میدان میں وارد ہونا چاہ رہا ہے، نہ اپنے قول سے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، مخالفت کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بھی، بالکل اس کو جو ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، تو خدا کو یہ حق ہے کہ پھر اس شخص کو بھی کہاں داخل کر دے، جہاں پر اس ظالم کو جو ہے قیامت میں داخل کیا جائے گا، یعنی اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس ظالم کا تھا، کیونکہ تم نے نہ اپنے قول سے نہ اپنے فعل سے کسی قسم کی مخالفت کا اظہار نہیں کیا، اس کا مطلب ہے تم بھی راضی تھے کہ جو کچھ ہو رہا تھا۔ بس انسان مسلم جو ہے، انسان مومن جو ہے، انسان کربلائی جو ہے، انسان عاشورائی جو ہے، انسان عزادار جو ہے، حقیقی معنی میں وہ لا تعلق نہیں رہ سکتا کہ مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، نہیں، اس چیز سے جو انسان، اسی طرح سے ایک اہم ترین چیز غیرت دینی، عزیزان محترم، کب جو ہے انسان، بعض دفعہ انسان کے اندر جو ہے تھوڑی سی جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تند ہو گیا ہے لہجہ، اور بیان، بعض مطالب کو بیان کرنے کے اندر انسان جو ہے تھوڑا تند ہو جاتا ہے، تھوڑا اس کا لہجہ تیز ہو جاتا ہے، اور شاید آپ لوگوں نے محسوس کیا ہو، لیکن شاید بعض دفعہ انسان جو ہے وہ یہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جب انسان دیکھتا ہے، البتہ کہ جب معاشرے کے اندر بہت واضح سی چیزیں جو ہیں اس کا انکار کرنا، انسان جو ہے جب دیکھے کہ اس کے سامنے انکار کیا جا رہا ہے، انسان جو ہے وہ اپنے اوپر لیبل بھی لگائے حسینیت کا، امام حسین کا، لیکن دیکھے کہ اسی معاشرے کے اندر جس میں زندگی گزار رہا ہے، وہ لوگ جو ہیں جب متوجہ نہ ہوں تو انسان کے اندر بالآخر ایک غصہ، ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں جو ہے ان واضح چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کے سمجھ کے پھر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، نہ کچھ بیان ہوتا ہے، نہ کچھ اس کے خلاف جو ہے وہ عملی طور پہ کچھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بالآخر یہ مطالب پیش آتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ، تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، وہ غیرت دینی کی بات ہے۔ ہر شخص جو ہے، ممکن ہے بعض افراد جو ہے خاموش بیٹھ جائیں، لیکن جو غیور شخص ہوگا وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، باطل کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس سے روکا نہیں جا رہا، کوئی روکتا نہیں، باطل کو انجام دیا جا رہا ہے، بہت ہی جسارت کے ساتھ، بہت ہی زور و شور کے ساتھ، ببانگ دہل اس کو انجام دیا جاتا ہے، بے شرمی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، اور حق پر عمل نہیں کیا جاتا۔ ایسی حالت میں کیا لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، ایسی حالت میں تو مومن کو بس موت کی جو ہے آرزو کرنی چاہیے، خدا سے ملاقات کی آرزو کرنی چاہیے، پھر کیسے انسان اس دنیا میں زندگی گزارے جب دیکھے کہ خدا، دیکھیں عزیزان محترم، انسان جو ہے ایک دفعہ اس کی ناموس کے اوپر کوئی حرف آ جائے، فرض کریں کسی شخص کی جو ہے خدا نہ کرے کسی کے گھر والوں کی طرف کوئی جو ہے وہ میلی آنکھ سے جو ہے دیکھ لے، کتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ خون جو ہے جوش میں آ جائے گا، اور اگر وہ کچھ کر سکے اور اس کی جو ہے قدرت ہو تو اپنی پوری قدرت سے جو ہے دفاع کرے گا، برداشت نہیں کر سکتا کہ انسان جو ہے اس کی ناموس پہ جو ہے کوئی حرف آئے۔ دین بالاتر ہے اس سے، ہماری ناموس سے، اس ظاہری سے جو دین بالاتر ہے کہ یہ خدا کا دین ہے، خدا کا نظام ہے، کہ جس کی خاطر اتنی قربانیاں جو ہیں بیان کی گئی ہیں، اور اسی قربانی کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ بالاتر ہے اس ناموس سے ہماری۔ اس پر اگر حرف آئے، اس کے خلاف اگر کوئی کچھ کہہ دے، ہمارے گھر والوں کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہمارا کتنا پورے انسان کو جو ہے پورا دن اس کا خراب ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، غصے میں ہے، کچھ پریشان ہے، جو شخص دیکھے گا کہے گا کیا ہو گیا، انسان جو ہے کتنا پریشان ہے، کتنا جو ہے اس کے اندر جو خون کھولتا ہے۔ لیکن ہم اپنے روز و شب میں جو ہے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کس طرح سے جو ہے وہ بے شرمی کے ساتھ جو ہے کچھ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے دین کے خلاف۔ کیوں ہم لوگ جو ہیں وہ کہ خون جو ہے وہ نہیں کھولتا، کیوں جوش میں نہیں آتا؟ جب تک ہم اس دین کو اپنی ناموس نہیں سمجھیں گے، جب تک اس دین کو اپنی عزت نہیں سمجھیں گے، جب تک انسان فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہو تو لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، تو پھر حق ہے کہ مومن جو ہے خدا کی ملاقات کی آرزو کرے، موت کی آرزو کرے۔ فإنی لا اری الموت الا سعادۃ، امام فرماتے ہیں ان حالات کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں، بس موت کو میں سعادت سمجھتا ہوں، اگر ایسے حالات کے اندر میں ظلم کا ساتھ نہ دیتے ہوئے بلکہ ظلم سے مقابلہ کرتے ہوئے مر جاؤں، اور میں جو ہے اس راستے میں قتل کر دیا جاؤں، تو میرے لیے اپنے لیے اس چیز کو سعادت دیکھتا ہوں۔ یہ جو امام علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے وہ یہیں سے، کہ میں اس طرح سے جو بیان کیا جاتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، انہی کلمات سے لیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والحیات مع الظالمین الا برما، سعادت مندی اگر ہے تو اس موت کے اندر ہے جو اس طرح سے، اگر مجھے ظالمی سے مقابلے کے دوران اگر موت آ جاتی ہے، مجھے قتل کر دیا جاتا ہے، تو سعادت ہے، خوش بختی ہے، اور اس طرح سے ظالمین کے سائے میں زندگی گزارنا ذلت ہے اور بدبختی ہے۔ والحیات مع الظالمین الا برما، تو یہ غیرت دینی کہاں سے انسان کے اندر ایجاد ہوتی ہے؟ اس عاشورہ سے، اس کربلا سے۔ انسان کربلائی کا مطلب یہ نہیں کہ جو شخص جو ہے وہ کربلا کی
آپ کہیں کہ ہر سال جو ہے زیارت پہ چلا جائے اور کربلائی ہو جائے. کربلائی واقعی کیا ہے؟ کربلائی واقعی ممکن ہے اس اویس کرنی کی طرح سے، واقعی کیا عظیم شخصیت، اس اویس کرنی کی طرح جو کبھی بھی جو ہے وہ جس کو زیارت رسول نصیب نہیں ہوئی، لیکن وہ ہے جو عاشق رسول بھی ہے، اور وہ ہے کہ جس کا رسول عاشق ہے. اور اسی طرح سے ممکن ہے ایک شخص کو کبھی کربلا جانا نصیب نہ ہو، لیکن امام حسین اس کے عاشق ہوں. ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کربلائی، اصل کربلائی بننا یہ ہے کہ انسان جو ہے ان مطالب کو، ان کی جانب توجہ دے جو امام علیہ السلام کے کلمات ہیں، ان کے اہداف ہیں، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش. یہ شخص کربلائی ہے. ممکن ہے کبھی بھی امام علیہ السلام کی زیارت پہ نہ جا سکے. فرماتے ہیں کہ ایک اور مطلب، اہم مطلب، کہ انسانوں کو جو ہے وہ اس طرف جو ہے توجہ دلانا چاہ رہے ہیں اس اپنے آخری سفر میں، اپنی آخری ایام کے اندر. یہ مطلب شاید جو ہے کربلا میں وارد ہونے کے بعد، یعنی اپنے آخری جو دن ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یعنی ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں. دیکھو عوام میں سے نہ بنو، ناس جس کی تعبیر کی گئی ہے. بعض جگہ آپ نے دیکھا یہاں پہ مومن کی تعبیر ہوئی، بعض جگہ پہ ناس جو ہے، عوام میں سے نہ بنو. عوام کیا ہوتے ہیں؟ الناس عبید الدنیا، مشہور جو ہے جملہ امام علیہ السلام کا. لوگ تو جو ہے دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، یہ دین کب تک جو ہے وہ کیا ہے ان کے زبانوں پر، جب کب تک چلتا رہتا ہے، کب تک یہ دین کا نام لیتے رہتے ہیں؟ جب تک کہ ان کی معاش جو ہے، جب تک ان کا اقتصاد جو ہے، جب تک ان کی جو ہے وہ زندگی جو ہے، ان کی معاشی زندگی کے چلتی رہے، کوئی مسئلہ نہ ہو. جب تک جو ہے وہ کیا ہے، یہوتونہ ما درت معائش، یہوتونہ یعنی اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں، اپنے لیے بالآخر جو اس پہ خرچ بھی کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، سب کچھ. یہوتونہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس دین کی حفاظت کرتے ہیں. کب تک حفاظت کرتے ہیں؟ جب تک کہ ما درت معائشہم، جب تک ان کی زندگی چلتی رہے. فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ، لیکن جب سختی آ جائے اور جب دیکھا کہ اب دین کا ساتھ دینا ہے یا سختی کو برداشت کرنا ہے، دو راہیں پہ انسان آ جائے، یا دین کو لے لو یا پھر اور سختی کے ساتھ زندگی گزار لو، یا پھر دین کو چھوڑ دو اور آسانی کی زندگی گزار لو. جب اس دو راہیں پہ آ جائیں، فَإِذَا مُحِّسُ بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، یہاں پہ دیندار کم رہ جاتے ہیں. تو انسان ان ناس میں سے نہ کرا پائے، انسان اپنے آپ کو مومن میں سے اور ان لوگوں میں سے کہ جو اس حلقہ عوام میں سے نکال کر ان لوگوں کے حلقے میں لے آئے، ان لوگوں کے دائرے کے اندر لے آئے کہ جن کو امام علیہ السلام مومن سمجھتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور مطلب کہ جس کی جانب جو ہے یہ کربلائی ہونا اور عاشورائی ہونا ہم کو جو ہے وہ واقعا اس چیز کی جانب توجہ دلاتا ہے. ایک قانون، ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا مطلب، ایک کلی مطلب کہ جس کی جانب توجہ کرنا ہم کو بہت سارے مسائل کے اندر جو ہے ہمیں ہیلپ دے سکتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. دیکھو یہ بات اپنے ذہن سے جو ہے فراموش کر دو کہ تم جو ہے کبھی بھی عوام کو خوش کر کے اور خالق کو ناراض کر کے کامیاب ہو پاؤ گے. یعنی کامیابی، ہر طرح کی کامیابی، دینی اور دنیاوی کامیابی، دنیاوی اور اخروی کامیابی یوں کہا جائے کہ کامیابی کلی نہیں کہا کہ امام علیہ السلام نے میں دنیاوی کامیابی کی بات کر رہا ہوں یا اخروی کامیابی کی بات کر رہا ہوں. اتفاق سے جن لوگوں سے مخاطب ہیں کہ وہ کون ہیں؟ وہ سارے کربلا کے اندر جو جمع ہیں ان سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اور جن کو دعوت دے رہے ہیں ان سے مخاطب کر، اور جو ان کو ساتھ نہیں دے رہے ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ آج میرا ساتھ نہیں دو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ جان لو کہ لوگوں کو راضی کر کے، مخلوق کو راضی کر کے، ان کی مرضی کو لے کر اور خالق کو ناراض کر کے تم کبھی کامیاب نہیں. یہ قانون ہے. اب تم اس کے خلاف جتنی بھی جو ہے کوشش کرتے رہو اور اس قانون کو جو ہے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہو. یہ ایک سنت ہے جس کے امام بیان کر کے گئے. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ممکن ہے مخلوق کی ناراضگی کے اندر سختی ہو اور خالق کی رضایت کے اندر انسان جو ہے اس چیز کو لے لے، تو ممکن ہے سختی کی زندگی گزارنی پڑے، لیکن کامیابی بالآخر تمہاری ہوگی. اور وہ شخص جو کہ ظاہری طور پر اس وقت سوچ رہا ہے کہ لوگوں کو خوش کر کے میں کامیاب ہو سکوں گا، وہ کبھی بھی اس کامیابی تک نہیں پہنچ سکے گا. اور جو کربلا کے میدان میں ہم کو واضح نظر آیا کہ وہ لوگ، جن لوگوں نے جو ہے اپنے وقت کے حکمران کا ساتھ دیا، مخلوق کی جو ہے وہ کیا مخلوق کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی، خدا اور پیغمبر اور حجت خدا کو ناراض کر کے وہ کہاں پہنچے؟ دنیا کے اندر بھی ذلیل ترین، اور آخرت کے اندر تو رسوا ہیں ہی. دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا، دنیا کے اندر بھی رسوا ہوئے. تو جب اس قانون کا انسان دیکھ لیتا ہے اور پھر بھی اس کی مخالفت کرے، مخالفت سے کیا مراد ہے؟ وہی بات ہے کہ عملی لسانی طور پر اور زبانی طور پر تو کوئی بھی مومن
مخالفت نہیں کرے گا، وہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں جو ہوں خدا کی مخالفت کر کے جو ہے وہ لوگوں کو راضی کر کے جو ہے وہ فلاح پانا چاہتا ہوں، نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا. لیکن عملی میدان میں ہم کیا یہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ہمیشہ اپنا نصب العین جو ہے وہ خدا کی رضا، چاہے اس کے اندر سختی ہو چاہے آسانی ہو، ہر صورت کے اندر انسان جو ہے وہ اپنے معبود کے اور اپنے خالق کے جو ہے وہ رضا کو مد نظر رکھے. بس یہ کچھ اہم اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ، اور ایک آخری چیز جو ہمارے موضوع سے اس پورے عشرے کا جو عنوان تھا کہ ہمراہی امام، کہ ہمراہی امام کے اندر اہم ترین چیز کیا ہے، جس کو بیان کیا، عشق ہے، اور امام علیہ السلام سے وہ شدید محبت ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر ہوگا کیا، اس راستے کے اندر جو چیز واضح ہے اور جس کے اندر امام علیہ السلام نے کوئی چیز چھپائی نہیں. دیکھو، عاشق بننا چاہتے ہو، ٹھیک ہے بن جاؤ، اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچ کے آنا کہ راستہ سخت ہے. واقعی عشق کا راستہ سختی کا راستہ ہے، آسانی کا راستہ نہیں ہے. فرمایا کہ اذا رغبت بنفسک عنا فلا حاجۃ لنا فی فرسک ولا فی، دو قول ہیں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ قول ہے کہ جو عبداللہ ابن حر جوفی سے امام علیہ السلام نے فرمایا جب ملاقات ہوئی، اور کہا کہ دیکھو اے عبداللہ ابن حر، تم جو ہے وہ تمہاری زندگی خراب ہے، تم نے جو ہے گناہوں کے اندر جو ہے وہ بسائی ہے، تم نے اپنی زندگی کو جو ہے، اور میرا ساتھ دو گے، تمہاری جو ہے وہ دنیا بھی جو ہے وہ، تمہیں جو ہے تمہارے گناہ بھی دھل جائیں گے، تمہیں جو ہے یہ مقام بھی ملے گا، میں تمہیں نصرت کے لیے بلا رہا ہوں. جو اس پورا واقعہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. عبداللہ ابن حر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام، آپ، میرا گھوڑا حاضر ہے، میری تلوار حاضر ہے، یا آپ لے لیں. امام کہتے ہیں میں تمہیں نجات دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، ہدایت کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. امام کو ضرورت نہیں ہے عبداللہ ابن حر کی. امام چاہتے ہیں کہ عبداللہ ابن حر اپنا جو ہے مستقبل اس کا روشن ہو جائے، اس کی جان بچ جائے، اس کی روح کو جو ہے وہ سعادت مل جائے، اور وہ جو ہے اپنا اس روح سیاہی سے، اور اس سیاہی سے، اس تاریکی سے جس کے اندر اس کی روح ہے، اس کا اپنے آپ کو نکال کر اجالے کی طرف اور روشنی کی طرف لے آئے، اور وہ ہدایت پا جائے. عبداللہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ میرا گھوڑا لے لیں، تلوار، کیا فرماتے ہیں؟ اذا رغبت بنفسک عنا، دیکھو جب تم اپنی جان کے ساتھ، اذا رغبت بنفسک، تمہارا نفس کو نہ دینا چاہو، نفس کی جانب، اپنے نفس کی جانب تم مائل ہو جاؤ، راغب ہو جاؤ، اور ہم سے دوری اختیار کر لو. یعنی ہم سے جو ہے اپنے نفس کو دور کر لو، اپنی جان کو ہم پہ جو ہے وہ نثار نہ کرنا چاہو. صحیح. جب تم اپنی ہی جان کے اندر راغب ہو جاؤ گے، جب تم اپنی جان سے محبت کرنے لگو گے، اور ہماری جان تم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہوگی، تو فلا حاجۃ لنا فی فرسک والا ولا فیک، نہ پھر ہمیں تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے اور نہ تمہاری ضرورت ہے. ہمیں کون چاہیے؟ ہمیں ہمراہی کے لیے کون چاہیے؟ جو اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرنا چاہے، اپنے پورے وجود کے ساتھ ہمارے ساتھ آنا چاہے، اور ہم کو جو ہے اپنے وجود سے بالا تر سمجھتا ہو، اپنے پورے وجود کے ساتھ ہماری طرف راغب ہو. ہمیں وہ شخص چاہیے. اگر یہ نہیں دینا چاہتے تو ہمیں نہ تمہارا مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ تمہارا گھوڑا چاہیے، نہ تم خود چاہیے. پھر ایسا شخص ہمیں نہیں چاہیے. ولا فی کا، ہمیں نہ، پھر تم بھی نہیں چاہیے. ایسا شخص ہم کو نہیں چاہیے. اس راستے کے اندر جو ہے ہمیں خالص افراد چاہیے، عاشق افراد چاہیے، محب افراد چاہیے، جو صحیح معنوں میں، شدید سچے معنوں میں خود امام سے جو ہے محبت کرنے والے افراد ہوں. اور ایک اور جگہ جو مکہ سے جو ہے نکلتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ من کان فی نبا، اسی مطلب کو جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں، من کان فی نبا دنا مہجتہ موطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. کون ہمارے ساتھ آ جائے؟ وہ شخص جو کہ ہماری راستے کے اندر اپنا خون دل دینا چاہتا ہو. پہلے سے بتا دیا، کچھ چیز چھپائی نہیں. اور ایک وجہ جو بتائی جاتی ہے اولیاء علیہ السلام کی ہر زمانے میں تنہا ہونے کی، کیا ہے کہ ہر چیز کو واضح بتا دیتے تھے، دھوکہ اور فریب نہیں دیتے تھے باقی دنیاوی لیڈرز کی طرح کہ چھپا کے رکھیں کہ اس راستے میں نہیں، ہر چیز واضح کر دی. ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو، من کان فینا باذلا مہجتہ، اپنا خون دل دینا چاہتے ہو، اور خدا سے لقاء کی آرزو رکھتے ہو، خدا سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، پس آ جاؤ ہمارے ساتھ. فلیرحل معنا، وہ شخص ہمارے ساتھ آ جائے، میں اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. ایسے افراد کو اپنے اس کاروان میں شامل کرنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، یہ چند اہم چیزیں ہیں کہ انسان ایک کربلائی انسان بننا چاہتا ہے، امام علیہ السلام کا ہمراہ بننا چاہتا ہے، امام علیہ السلام کا ناصر بننا چاہتا ہے. تو ان تمام اہداف کو، ان تمام امام علیہ السلام کی جن چیزوں کو جو انسان کو اپنی زندگی کا نصب العین بنانا چاہیے. اس طرح سے انسان غیرت دینی رکھے، اس طرح سے انسان اپنے معاشرے کے اندر، اپنے امت مسلمہ پر اور اپنے دین کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو معلوم ہو، اس کے کیا ہو رہا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کا حل کیا ہونا چاہیے، فکر مند ہو، اس کے بارے میں غور کرتا ہو، اس کا رائے حل چاہتا ہو، اس کے لیے کوشش کرتا ہو، اپنے
حد تک جو ہے جو کچھ کر سکتا ہو اس کا ہم و غم یہ ہو. جب صبح اٹھے تو اس کی فکر میں یہ ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، آج میں کیا کر سکتا ہوں، میری پوری زندگی کے اندر مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، اپنے آپ کو کہاں تک لے جانا ہے، اس معاشرے کو کہاں تک لے جانا ہے، گھر والوں کو کہاں تک لے جانا ہے، کن مسائل کو میں حل کر سکتا ہوں، کن مسائل کے لیے میں کس انسان لا تعلق نہ ہو. اپنا قلب اس کا جو ہے جس طرح سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس کے ہر وقت اس کا جو ہم و غم ہوتا ہے، اس کے بجائے اس کا ہم و غم کیا ہونا چاہیے. اگر انسان جو ہے وہ غیرت دینی رکھے گا، اپنے ناموس کی طرح اس کو رکھے گا، تو جو جس طرح سے جو ہے ناموس پر کوئی انسان کے جو حرف آتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح سے پھر اس کی زندگی کے اندر پریشانی ہر وقت جو پریشان ہے. کہ کیوں پریشان ہے؟ کہ اتنا ظلم معاشرے کے اندر ہے، اتنی زیادہ بدعتیں معاشرے کے اندر ہیں، اتنی زیادہ جو ہے وہ خرافات معاشرے کے اندر، اتنی زیادہ جہالتیں معاشرے کے اندر ہیں، تو کیسے وہ انسان جو ہے وہ آرام سے بیٹھ سکتا ہے، کس طرح سے انسان جو ہے وہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں انسان کو اپنا نصب العین اگر بنائیں تو پھر وہ شخص جو ہے وہ کربلائی بن سکتا ہے، واقعی معنی میں انسان عاشورائی اس معنی میں بن سکتا ہے. اذان محترم، آج شب عاشور ہے. مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے مصائب کا بیان ہو، واقعی سخت ہے، بہت زیادہ آمادہ بھی اپنے آپ کو نہیں پاتا کہ کس طرح سے مصائب کو بیان کیا جائے. سخت ترین مصائب امام علیہ السلام کے، اور اس شب کا انسان جب تصور کرتا ہے، آنے والے دن کا جب انسان تصور کرتا ہے، جو عظیم ترین رات ہے عزیزان محترم، جس میں ہم کو امام علیہ السلام کے اس قافلے کے اندر امام علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ اپنے دلوں کو ملانا ہے، ان سے نزدیک ہونا ہے، ان سے عہد کرنا ہے. امام علیہ السلام کی مصیبت کو، ان کی غربت کو، ان کی تنہائی کو انسان یاد کرے، اس شب کی عظمت کو. لیلۃ القدر سے ظاہراً کم نہیں آج کی رات، کہ کس طرح ایک عاشق انسان، ایک محب بے خدا انسان اپنے آپ کو کل کے لیے آمادہ کر رہا ہے. کل بڑا امتحان ہے، اس کے عشق کا امتحان ہے. خدا کتنا سخت امتحان لینے والا ہے، کیونکہ عشق اتنا شدید ہے، امتحان بھی اتنا ہی شدید ہے. فرمایا کہ میں اے عباس، میں چاہتا ہوں کہ ایک رات کی مہلت ان سے طلب کر لو. کیوں مہلت مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ایک رات اور خدا کے حضور عبادت کرنا چاہتا ہوں. حسین کو نماز سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت ہے، دعا و استغفار حسین کو بہت پسند ہے. ایک رات اور اپنے محبوب سے ایک رات کی مہلت مانگی جاتی ہے. امام علیہ السلام نماز کے اندر دعاؤں میں، استغفار میں اس رات کو گزارتے ہیں. آپ نے سنا امام علیہ السلام ان اشعار کی تلاوت کرتے ہیں، ان اشعار کو پڑھتے ہیں، اس دنیا کی بے وفائی کی بات کرتے ہیں. زینب کبریٰ ام المصائب ان اشعار کو سنتی ہیں، دل تڑپ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی کیا واقعاً وہ وقت آ گیا ہے؟ یعنی کیا واقعاً کل وہ آخری دن ہوگا؟ یعنی کیا واقعاً کل امام علیہ السلام مجھے چھوڑ کر، ہم سب کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ گریہ کرنا شروع کرتی ہیں. بھائی سے کہتی ہیں بھائی تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ گریہ کرتی ہیں، گریہ کرتی ہیں، یہاں تک کہ گش کھا جاتی ہیں. امام علیہ السلام حوصلہ دیتے ہیں، کہتے صبر کرنا اے بہن. نہیں معلوم کس طرح سے صبر کی تلقین کی ہوگی. عجیب ہے انسان حضرت زینب کے دل سے ذرا ان تمام واقعات کو دیکھے، کیا ہو رہا. جب مدینہ سے نکلی تھی، جب مکہ پہنچتی ہیں، یہ سفر کرتی ہیں، کتنے کم لوگ ہیں، کتنا انتظار ہوگا بی بی کو آ جائے افراد کو مکہ کے لیے آ جائے، کوئی تو آ جائے. کتنے کم لوگ ہیں جو امام علیہ السلام کی آواز کو لبیک کہتے ہیں. کوئی کچھ بہانہ بناتا ہے، کوئی کچھ بہانہ بناتا ہے، کوئی کچھ مشورہ دیتا ہے. یہ سب بی بی زینب کس طرح سے دیکھ رہی ہوں گی؟ اپنے زمانے کی حجت کو لوگوں نے کس طرح سے ترک کر دیا ہے. کتنا تنہا رہ گیا میرا بھائی. اور جیسے جیسے وقت نزدیک آتا جاتا ہوگا، اس شب عاشور میں، اس تاریخی شب میں بی بی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ ذرا ان کے دل میں جا کے سوچے انسان، آج کی رات بی بی کیا سوچ رہی ہوں گی.
کل کے دن کے بارے میں سوچ رہی ہوں گی، یا کل آنے والی شب کے بارے میں سوچ رہی ہوں گی جب کوئی نہ ہوگا۔ آج تو حسین کو دیکھ سکتی ہے، آج تو عباس کو دیکھ سکتی ہے، علی اکبر کو دیکھ سکتی ہے، کل کیا ہوگی؟ کل رات کو کس طرح گزاریں گی؟ آج جب رو رہی ہے تو امام حسین علیہ السلام دلاسا دے رہے ہیں، چپ کرا رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں۔ کل کیا ہونے والا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے؟ اذان محترم، صبح عاشور آتی ہے، امام علیہ السلام جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے، دشمن خدا جنگ کا آغاز کرتا ہے، امام علیہ السلام کے اصحاب ایک ایک کر کے جنگ پہ جانا شروع کرتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آتا ہے، اصحاب قربانیاں دیتے ہیں، ظہر بھی گزر جاتی ہے، اصحاب ختم ہونا شروع ہو گئے۔ یہ قافلہ کتنا چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ مجاہد کہاں جا رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ تمام مجاہد، فقط اہل بیت بچتے ہیں۔ اب علی اکبر بھی چلے جاتے ہیں، قاسم بھی چلے جاتے ہیں، عباس بھی چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ننھا علی اصغر بھی کوئی نہیں بچا۔ دو مرد ہیں، فقط دو مرد ہیں، ایک حسین ہے، ایک علی ابن الحسین ہے زین العابدین، وہ جو کہ بیمار ہے، جو غش کی حالت میں ہے، جسے معلوم بھی نہیں شاید یہ زینب کس کو دیکھے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو سخت ترین مصیبت اس کربلا کے میدان میں، وہ ودا ہے، وہ رخصت ہے، وہ خدا حافظی ہے۔ ہر مصیبت سے زیادہ سخت مصیبت جب علی اصغر کو بھی اس تپتی ریت پر بغیر پانی کے دفن کر دیا، امام علیہ السلام دوبارہ ودا کے لیے آتے ہیں۔ ایک دفعہ ودا کر کے جا چکے ہیں، ایک دفعہ رخصت کر کے جا چکے تھے، اور پھر جب تھک ہار کے واپس آتے ہیں اور دوبارہ علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں۔ اب جب دوبارہ واپس آتے ہیں، دوبارہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جنگ پہ جانے کے لیے، ایک بار پھر جنگ کا رخ کرتے ہیں، اور تھک ہار کر زخمیوں سے چور ایک بار پھر موقع ملتا ہے کہ امام علیہ السلام خیمے کی طرف آ جائیں۔ اس زینب کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی امام کو دیکھ کے، نہیں معلوم ہے کہاں خوشی ہوئی ہوگی یا پتہ نہیں کیا، کہ جب امام ایک بار پھر آئے ہوں گے اور بی بی زینب نے دوبارہ اپنے بھائی کی زیارت کی ہوگی۔ امام علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، علی ابن حسین کے پاس جاتے ہیں جو بستر بیماری پر ہے، وصیت کرتے ہیں، امامت کو سپرد کرتے ہیں۔ نہیں معلوم وہ کیا راز ہوں گے جو رد و بدل ہوئے ہوں گے، کس طرح سے سمجھایا ہوگا، کیا بتایا ہوگا تمہیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے صبر کرنا ہے، کس طرح سے امت کی اس امت کو نکالنا ہے اس تاریکی سے، اور کس طرح سے امام زین العابدین نے اپنے باپ کو دیکھا ہوگا جو کتنا تنہا رہ گیا ہے۔ دل میں آیا ہوگا بس وہ عباس کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے۔ بعض مقاتل میں لکھا کہ سوال کیا امام علیہ السلام، ایک ایک کے بارے میں سوال کرتے رہے کہ وہ بس میرے چچا کہاں ہیں، بس علی اکبر کہاں ہے، بس قاسم کہاں ہے۔ امام علیہ السلام نے دیکھا جب ایک ایک کے بارے میں سوال کر رہے، آخر میں کہتے بیٹا بس جان لو اب کوئی نہیں ہے، اب سب جا چکے ہیں، باقی اب کوئی نہیں بچا۔ نہیں معلوم اس بیٹے کے اوپر کیا کس طرح سے خدا حافظ کیا ہوگا، کس طرح سے اپنے باپ کو آخری مرتبہ دیکھا ہوگا، اس حجت اللہ کو، اس امام کو، اپنے زمانے کے امام کو کس طرح سے ان میزبانوں نے بلایا اور پھر پیاسا اس طرح سے تنہا چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک رخصت اس بیٹی کے ساتھ ہے، ایک ودا اس بیٹی کے ساتھ ہے، وہ چھوٹی سی بیٹی جو نپٹ جاتی ہے آگے، امام سینے سے لگاتے رونا شروع کرتی ہے، کہتی ہے بابا بس ہم کو دوبارہ مدینہ چھوڑا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں میرے اختیار میں نہیں، یہ سب میرے اختیار میں نہیں۔ بیٹی روتی ہے، باپ تسلی دینا چاہتا ہے، کہتے ہیں اے سکینہ بس بابا کے دل کو اور نہ جلا، اپنے آنسوؤں سے مجھے میرے دل کو اور نہ جلا۔ اے سکینہ بھی تو بہت مراحل ہیں جہاں پہ رونا ہے، بہت گریہ کرنا ہوگا۔ نہیں معلوم کس طرح سے اپنے آپ کو سکینہ سے دور کیا ہوگا، کس طرح سے اس بیٹی نے باپ کے سینے کو چھوڑا ہوگا کہ یہ دوبارہ یہ سینہ کبھی میسر نہیں آنے والا۔
اپنی آتش بھول گئی ہوگی، پھر نہ کہتی ہوگی الاتش الاتش، معلوم ہے کہ چچا جا چکے ہیں، اب اپنے باپ کو نہیں جانے دینا چاہتی ہوگی۔ لیکن باپ بیٹی سے بھی رخصت ہوئے، جب رخصت کر کے جانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی، مہلن مہلن یا ابن الزہرا، آہستہ آہستہ، اے زہرا کے لال کہاں، آہستہ۔ زینب آ رہی ہے، صدا دیتی ہے، نہیں، ایک بار پھر رخصت کرنا چاہتی ہے، پھر دیکھنا چاہتی ہے، پھر دیکھنا چاہتی ہے بھائی کو، بھائی مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کن کے درمیان چھوڑ کے، ان بھیڑیوں کے درمیان، ان درندوں کے درمیان۔ امام علیہ السلام اپنی امامت کے اس سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، بی بی زینب کو سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، ورنہ وہ رخصت نہیں کر پاتی۔ امام حسین علیہ السلام اپنی اس کرامت کے ذریعے سے تصرف کرتے ہیں آپ کے دل پر اور رخصت چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام دوبارہ رن کی طرف جاتے ہیں، اس حالت میں کہ زخمی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار بانشاد حالت نہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جو زخمی ہو چکا ہے، تشنا ہے، 3 دن سے پانی اس پر بند کیا جا چکا ہے، 3 دن پر پانی بند کیا جا چکا ہے، جو عباس کے غم کو اپنے سینے پہ رکھتا ہے، جس نے قاسم کو اپنے ہاتھ سے، جس نے علی اکبر کو دیکھا ہے دنیا سے جاتے ہوئے، کس طرح سے دیکھا ہے، جس کے لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جس نے اپنی علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ قربان کیا ہے، اتنے سارے غم جس کے سینے پر ہوں، ایک طرف دائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، آواز دیتے ہیں، اے مسلم ابن عقیل، اے مسلم ابن اوسجا، اے ہانی ابن عربہ، اے حبیب ابن مظاہر، اے عباس، اے قاسم، اے علی اکبر کہاں ہو، کیوں جواب نہیں دیتے آج جب میں جواب دیتا ہوں؟ کوئی ہے جو اس حرم رسول کا دفاع کرے، کوئی ہے جو اس حرم رسول کا دفاع کرے، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی آواز نہیں آتی، رن کی طرف جاتے ہیں، امام علیہ السلام جنگ کرتے رہتے ہیں، اور ہر تھوڑی دیر بعد لا حول ولا قوت کی سزا بلند کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اہل حرم کو ذرا معلوم ہو جائے کہ حسین ابھی زندہ ہے، ہر تھوڑی دیر بعد جاتے ہیں کسی بلندی پہ صدا دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اہل حرم کے دل میں دھڑس ہوتی ہے، ابھی میرا بھائی زندہ ہے، ابھی میرا باپ زندہ ہے، ابھی میرا شوہر زندہ ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد یہ اب صدا نہیں آتی، اب یہ صدا نہیں آتی، جب کچھ دیر ہو جاتی ہے، خیمے کا پردہ الٹا جاتا ہے، دیکھا ایک ذوالجناح ہے، یہ ذوالجناح ہے جو خالی واپس آ رہا ہے، اس کی زین الٹ چکی ہے، زین الٹ چکی ہے، خیمے سے باہر آتی ہے، اس تلے زینبیہ پہ جا کر دیکھتی ہے، نہیں معلوم کیا دیکھا ہوگا، نہیں معلوم کس طرح سے دیکھ پائی ہوں گی، صدا دیتی ہے، واہ محمدہ، اے نانا، اے خدا، یہ تیرا حسین ہے، یہ تیرا حسین ہے جو خون میں غلتا ہے، اے خدا، یہ وہ حسین ہے کہ جس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اور سکینہ نے جب اس ذوالجناح کو آ کے دیکھا ہوگا ایک سوال کیا ہے، ذوالجناح مجھے فقط اتنا بتا دے، میرے بابا کو شہادت سے پہلے پانی دیا گیا یا وہ پیاسا ہی مارا گیا؟